الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں. اللہ کے علاوہ تمام تعریفوں کا اس کائنات کے اندر کوئی بھی سزاوار نہیں ہو سکتا، کوئی بھی مستحق نہیں ہو سکتا، کوئی کسی کے اندر بھی اس کا استحقاق نہیں ہے، کوئی کسی پر بھی یہ تعریفیں صادق نہیں آ سکتی ہیں. وہی باتیں جو میں نے پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے دہرائی تھی، وہی سبق جو پچھلی بار میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، وہی سبق آج بھی پیش کرنا ہے. پچھلے وقت میں جیسے پیش کرنا چاہیے تھا ویسے میں آپ حضرات کے سامنے پیش نہ کر سکا. اس بار دوبارہ کوشش کروں گا. آپ حضرات میری اس گفتگو کو، میری اس سما خراشی کو برائے مہربانی برداشت فرما لیں. 9 نومبر کے تعلق سے ایک بات مجھے یہ عرض کرنی ہے. 9 نومبر 2019 کا دن جو دن تھا وہ کوئی غیر معمولی دن نہیں تھا، بلکہ غیر معمولی دن تھا. غیر اہم دن نہیں تھا بلکہ بڑا ہی اہم دن تھا. بڑی اہمیت کا حامل وہ دن تھا. وہ بہت بڑا عظیم دن تھا جس 9 نومبر کے اندر 2 فیصلے وجود میں آئے. ایک فیصلہ ہندوستان میں وجود میں آیا، دوسرا فیصلہ 2 ملکوں نے مل کر دوسرا فیصلہ کیا. پہلا فیصلہ مشہور فیصلہ ہے جو بابری مسجد کے تعلق سے ہم سب کے سامنے آیا ہے. اس بابری مسجد کا جو فیصلہ آیا، وہ فیصلے کے آنے کے بعد لوگوں کے چہروں پر مایوسی چھا گئی. بہت سارے لوگ پریشان ہو گئے. ایک ایسا فیصلہ آیا ہے، بہت سارے لوگ متحیر ہو گئے، بہت ساروں کے خیالات منتشر ہو گئے. عجیب وہ دن تھا، عجیب وہ سما تھا. لہذا اس فیصلے سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، متحیر نہیں ہونا چاہیے، اس فیصلے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس فیصلے کو سامنے رکھ کر پچھلے زمانے پر نگاہ دوڑائیں. ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں، ہم سیرت کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جو ازواج مطہرات میں سے ایک، اللہ کے نبی کی زوجہ ہیں، اللہ کے نبی کی بیوی ہیں. نبی کے گھر کے تعلق سے لوگوں کے خیالات کیا بنے، لوگوں کے دلیل کیا بنے، اور پھر فیصلہ اس کے بعد کیا آیا، اس فیصلے پر ہمیں نگاہ دوڑانی چاہیے. اس موقع پر اللہ کے نبی کے ذات پر حملہ ہوا، نبی کے گھرانے پر الزام آیا، نبی کے گھرانے کے تعلق سے افواہیں پھیلی. وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ، زوجہ مطہرہ پر الزام لگایا گیا اور یہ خیالات پھیلائے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نعوذ باللہ زانیہ ہیں، ان سے گناہ ہوا ہے، ان سے بری حرکت ہوئی ہے. یہ چیز پھیلائی گئی، یہ بات پھیلائی گئی تو لوگ پریشان ہو گئے، مسلمان پریشان ہو گئے. نبی کی ذات پر حملہ ہوا ہے، نبی کی نبوت پر حملہ ہوا ہے، نبی کے گھرانے پر بات آئی ہے، عزت کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. وہ ویسا موقع تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپریم کورٹ سے فیصلہ آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو نہیں کھولا، اپنی طرف سے کوئی فیصلہ صادر نہیں کیا، اپنی طرف سے کوئی میسج نہیں دیا، اپنی طرف سے کوئی بات لوگوں کے درمیان میں نہیں پھیلائی، بلکہ اللہ کی طرف سے آنے والے فیصلے کا انتظار کیا. اللہ کی طرف سے کیا حکم آئے گا، اللہ کی طرف سے کیا بات آئے گی، اس کا انتظار کرتے رہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے لوگوں، اس چیز کو برا محسوس نہ کرو، اس چیز کو اپنے خلاف محسوس نہ کرو، بلکہ بل هو خير لكم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس کے اندر تمہارے لیے بھلائی موجود ہے، اس کے اندر تمہارے لیے بہتری موجود ہے. اللہ کی طرف سے یہ آیا اور پھر صفائی پیش کی گئی اور 10 آیتیں تھے. اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات میں نازل ہوئی، ان کی پاکی میں نازل ہوئی، ان کی شان میں نازل ہوئی. خود اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں: میرا یہ خیال نہیں تھا کہ میری برات قرآن سے بیان کی جائے گی، میری برات قرآن کے ذریعے سے بیان کی جائے گی، میری برات اللہ بیان کریں گے، میرے تعلق سے وہی آئے گی. میرا یہ خیال نہیں تھا، بس میرا خیال یہ تھا کہ نبی کو کوئی خواب دکھایا جائے گا یا فرشتہ آ کر کچھ بات میرے تعلق سے بتا دے گا یا اللہ کے نبی کو شرح صدر ہو جائے گا. یہ خیال حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ کا.
انہا کا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے قرآن اتر گیا ان کی برات میں، ان کی پاکی میں، ان کی شان میں۔ لہذا آج بھی بابری مسجد کے تعلق سے 9 نومبر کو فیصلہ جو آیا ہے وہ فیصلہ بظاہر ہمارے خلاف ہے۔ اس فیصلے کے کم سے کم 4 پہلو ہیں جو بزرگان دین بیان فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے بیان کے اندر فرمایا اس فیصلے کے کم سے کم 4 پہلو ہیں۔ سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ بابری مسجد جہاں پر بنائی گئی ہے یعنی ایودھیا میں، بابری مسجد کے تعلق سے سپریم کورٹ نے 9 نومبر کے دن یہ بات صاف کر دی کہ بابری مسجد کسی مندر کو ڈھا کر نہیں بنائی گئی تھی، بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ صاف جگہ پر وہ مسجد بنائی گئی تھی۔ یہ جو الزام دیا گیا تھا، یہ جو تہمت لگائی گئی تھی مسلمانوں کے اوپر، یہ کیسے لگی تھی تہمت؟ فرمایا کہ یہ تہمت لگی تھی یہ انگریزوں کی طرف سے، یہ انگریزوں نے لگائی تھی، یہ ہندوؤں نے بھی نہیں لگائی تھی، یہ ہندوؤں کی طرف سے اس الزام کی شروعات نہیں ہوئی تھی، بلکہ انگریزوں کی طرف سے۔ یہ انگریزوں کا ایک اصول ہے، ڈیوائڈ ان رول، لوگوں کو لڑاؤ اور حکومت کرو۔ ساری دنیا میں اس انگریز نے لوگوں کو لڑایا، قوموں کو لڑایا، ملکوں کو لڑایا، پھر وہاں پر اپنی حکومت کو قائم کر دیا۔ اسی اصول کے تحت اس نے ہندوستان میں آ کر اس نے یہ چاہا کہ یہاں پر مسلمان اور ہندو لڑتے رہیں اور ہم حکومت کریں۔ اس کے تحت انہوں نے آ کر، انگریز کے سیاحوں نے آ کر سب سے پہلے اس بات کا انکشاف کیا کہ فلانی جگہ پر جہاں پر مسجد ہے وہاں پر مندر کو توڑ کر وہ مسجد کی تعمیر کی گئی۔ سب سے پہلے یہ انکشاف ہوا، اور فرمایا اسی 9 نومبر کے اندر جو بابری مسجد کا فیصلہ آیا، اس فیصلے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ 1949 22-23 دسمبر کی رات میں جو وہاں پر مورتیاں رکھی گئی تھی وہ مورتیاں چوری سے اور غیر قانونی طور پر، انلیگلی طور پر وہاں پر رکھی گئی تھی۔ اور حالانکہ لوگ کہا کرتے تھے کہ وہاں پر مورتیاں رکھی نہیں گئی تھی، ہندو کہتے تھے اور ان کی طرف سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ مورتیاں وہاں پر رکھی نہیں گئی، بلکہ غیب سے آ گئی، بلکہ زمین سے اگ گئی یا آسمان سے نازل ہو گئی یا خود بخود وجود میں آ گئی۔ عجیب و غریب ان کے خیالات تھے، اور لوگوں میں عقیدت پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر شدت پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر اس جگہ کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر مسلمانوں کی مخالفت کو پیدا کرنے کے لیے ایسی باتیں پھیلائی گئی۔ لیکن 9 نومبر کے اندر سپریم کورٹ نے صاف یہ اعلان کر دیا کہ وہاں پر غیر قانونی طور پر ہندوؤں کے بعض لوگوں نے وہ مورتیاں لا کر وہاں پر چوری چھپے 22-23 دسمبر کی رات میں وہاں پر لا کر رکھی۔ اور اس فیصلے کا تیسرا پہلو کہ سپریم کورٹ نے یہ بات بھی صاف کر دی کہ 6 دسمبر 1992 کو جو مسجد آباد کھڑی ہوئی تھی، اس مسجد کو ہندوؤں نے غیر قانونی طور پر، انلیگلی طور پر اس مسجد کو توڑ دیا، مسجد کو شہید کر دیا، مسجد کو منہدم کر دیا، گویا کہ مسلمانوں کے دلوں پر حملہ کیا، مسلمانوں کے دلوں کو چوٹ پہنچائی، اور فرمایا کہ مسلمانوں پر انہوں نے ظلم کیا۔ آج تک غیروں کی طرف سے یہ بات کہی جاتی رہی کہ مسلمان ظالم ہیں اور ہندو مظلوم ہیں، مسلمان زیادتی کرنے والے ہیں اور ہندو جو قوم ہے وہ بیچاری مظلوم ہے۔ یہ اس کا تصور دیا جاتا تھا، اس کا خیال دیا جاتا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے صاف کر دیا آج تک جس قوم کو ظالم کہا جاتا رہا، آج تک بابر کے زمانے سے جو قوم ظالم ٹھہرائی گئی وہ قوم ظالم نہیں ہے، بلکہ اس کے مد مقابل میں جو قوم ہے یعنی ہندو قوم وہ ظالم ہے، وہ زیادتی کرنے والی، وہ ظلم کرنے والی۔ لیکن ہمارے اکابر پر ہزاروں جانیں قربان ہوں، وہ اکابر کا طرز یہ ہے، وہ اکابر کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس پوری ہندو قوم کو ظالم نہیں ٹھہرائیں گے، اس پوری ہندو قوم پر تہمت نہیں لگائیں گے، اس پوری ہندو قوم پر بدنامی کا جو کالا دھبا ہے اس کو نہیں لگائیں گے، بلکہ ہم احتیاط کرتے ہوئے یوں کہیں گے وہ پوری قوم ظالم نہیں ہے، بلکہ اس کے گنے چنے افراد ظالم ہیں، اس کے گنے چنے لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے، اس کے گنے چنے افراد نے وہاں پر چوری چھپے وہاں پر مورتیاں رکھی ہیں اور کچھ لوگوں نے مسجد کو ڈھایا ہے۔ یہ ہمارے اکابر کا طرز ہے،
لہذا سپریم کورٹ کی طرف سے صاف ہو گیا کہ مسلمان قوم اتنے دنوں سے جو ظالم ٹھہرائی گئی، یہ ظالم نہیں ہے بلکہ یہ مظلوم ہے۔ یہ بات مسلمانوں کی طرف سے بھی اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہماری طرف سے اتنے سالوں سے جو کیس لڑا جا رہا ہے، وہ کیس لڑنے والا جو وکیل ہے وہ بھی تو ایک ہندو وکیل ہے جس کا نام راجیو دھون ہے، جس کی ایک بار کی فیس ایک بار کی پیشی کا جو اجرت ہے، جو فیس ہے، فرمایا کہ 20 لاکھ 25 لاکھ روپے ہو سکتی ہے۔ اس راجیو دھون نے 1 روپیہ مسلمانوں سے وصول نہیں کیا، بلکہ 1 روپیہ وصول کیے بغیر 70 سالوں سے وہ مسلمانوں کی طرف سے وہ کیس لڑتا ہوا آ رہا ہے۔ کئی سالوں سے، 70 سالوں سے نہیں، کئی سالوں سے مسلمانوں کی طرف سے وہ کیس کی پیروی کرتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اور ہمیں امید ہے ہندو قوم کے اندر ایسے کروڑوں راجیو دھون ہو سکتے ہیں آج بھی، جو راجیو دھون بڑی عمر کو پہنچ گیا، 70 سال جس کی عمر ہے، اور جو 1 پیسہ لیے بغیر مسلمانوں کی طرف سے پیروی کرتا رہا، اور جو راجیو دھون ہزاروں اس کی مشغولیات تھی، ہزاروں اس کے مشغولیات اور بہت سارے کام تھے، اس سب کے باوجود مسلمانوں کی وہ پیروی کرتا رہا۔ ہم اس کا تہ دل سے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کی اہمیت کی نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں اور یقین بھی کرتے ہیں کہ اس قوم کے اندر ایسے کروڑوں راجیو دھون ہو سکتے ہیں۔ اس فیصلے کا چوتھا پہلو ہے جو کہ منفی پہلو، اور ایک پہلو منفی پہلو ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ تین مثبت پہلو ہونے کے باوجود بھی یہ جو بابری مسجد ہے وہ ہمیں نہیں دی گئی بلکہ غیروں کو دے دی گئی، وہ ہندوؤں کے حوالے کر دی گئی۔ اب ہمیں اس چوتھے پہلو پر آنے کے بعد اس میں غور کرنا ہے۔ اتنا سب ہمارے حق میں ہونے کے باوجود بھی، اتنا فیصلہ صاف ہونے کے باوجود بھی یہ جو مسجد کو مندر کیوں دے دیا گیا، یعنی مسجد کی جگہ ان کو ہندوؤں کو کیوں دے دی گئی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ اس لیے دی گئی کہ ان کے سامنے بھی کچھ نہ کچھ اسباب ہیں، کچھ باتیں ہیں، کچھ رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے دی گئی۔ وہ وجوہات، وہ اسباب، وہ باتیں، وہ رکاوٹیں وہ یہ ہیں کہ ہم سب آج کے حالات سے باخبر ہیں۔ آج کے حالات سے کون بے خبر ہو سکتا ہے؟ اگر سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں، اگر وہ جج ہمارے حق میں فیصلہ کر دیتے، بابری مسجد کے حق میں فیصلہ آ جاتا، اگر مسجد ہمیں دے دی جاتی، تو بتاؤ ہمیں مسجد کون دلواتا؟ مسجد کی جگہ پر مسجد تعمیر کرنے کون دیتا؟ اس کو کون برداشت کرتا؟ اگر مسلمان اس جگہ پر تیار ہو کر مسجد بنانے کے لیے جاتے، وہاں پر اپنی عمارت کھڑا کرنے کے لیے جاتے، تو ہمارا ساتھ کون دیتا؟ پھر کیا ہوتا؟ وہاں پر ہندو قوم آتی، وہاں پر RSS والے آتے، وہاں پر BJP والے آتے، وہاں پر دوسری قوم آتی، اور پھر ہم جاتے، تو پھر کیا ہوتا؟ ہزاروں جانیں نکلتی، خون بہہ جاتا، اور فساد کا ایک ماحول، ایک سما ہو جاتا۔ تو لہٰذا ان وجوہات کی وجہ سے مجبوری کے ناطے ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ لہذا یہ فیصلہ آنے کے بعد ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ فیصلہ تو آ گیا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو کرنا ہے وہ ہمارے بڑے کر رہے ہیں، وہ ہمارے علماء کر رہے ہیں، وہ ہمارے اکابر کر رہے ہیں، وہ ذمہ داران کر رہے ہیں، وہ مسلم پسند اللہ کے ذمہ داران، وہ جمعیت کے ذمہ داران جو ریو پیٹیشن وہ داخل کر رہے ہیں، دوبارہ نظر ثانی کے لیے وہ سپریم کورٹ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، جو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب ذمہ داری میری اور آپ کی یہ ہے کہ فیصلے کے آنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب گلی کوچوں میں باتیں ہو رہی ہیں، گھروں میں باتیں ہو رہی ہیں، بازاروں میں باتیں ہو رہی ہیں، اور چوراہوں پر باتیں ہو رہی ہیں، اور ٹرینوں میں باتیں ہو رہی ہیں، بسوں میں باتیں ہو رہی ہیں، اور ٹی وی پر بیٹھ کر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا، ہمارے مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں ان 4 پہلوؤں میں سے 3 پہلوؤں کو چھوڑ کر، نظر انداز کر کے چوتھے پہلو پر بات نہیں کرنا ہے، ہمیں واویلا نہیں بچانا ہے، ہمیں شکایت نہیں کرنی ہے، ہمیں ہندوؤں کے خلاف بھڑاس نہیں نکالنی ہے، ہمیں ان کو تانا نہیں دینا ہے، بلکہ جو 3 مثبت پہلو ہیں ان 3 مثبت پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ان کے سامنے تبادلہ خیال کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے۔ بابری مسجد کا فیصلہ یہ آیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمیں ان کو تانا دیتے رہیں،
یا الزام لگاتے رہیں یا کچھ اور بکواس کرتے رہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ 9 نومبر کا دن بڑی اہمیت کا حامل دن ہے۔ یہ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بڑی اہمیت کا حامل ہے جو یہ 9 نومبر کا دن ہے، اس لیے کہ اس دن میں ایک دوسرا فیصلہ بھی ہوا، اور دوسرا فیصلہ وہ ہم سب کی زیادہ تر سب کی نظر وہاں پر نہیں جاتی۔ وہ دوسرا فیصلہ 2 ملکوں نے مل کر کیا، ہندوستان نے اور پاکستان نے۔ پاکستان نے پہل کی، ہندوستان نے قبول کیا۔ وہ فیصلہ یہ کہ بابا گرو نانک کی جو گرجا تھی، بابا گرو نانک کا جو ان کی جو جگہ تھی جو بند کر دیا گیا تھا، ان کا جو گردوارہ تھا جو آج سے 70 سال پہلے، یعنی جو ملک جب تقسیم ہوا تھا اس موقع پر وہ پاکستان نے جس کو بند کر دیا تھا اس کو پاکستان نے کھول دیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں میں اور وہ بابا گرو نانک کے ماننے والے یعنی سکھوں میں نفرتیں دور ہوگی، مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان الفتیں پیدا ہوں گی، محبتیں پیدا ہوں گی، تعلقات مضبوط ہوں گے، جس کی وجہ سے ملک کے ملک مضبوط ہوں گے۔ اب دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے، ساری دنیا کے سکھ کھینچے پاکستان کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر بابا گرو نانک بیٹھ کر وحدانیت کی دعوت دیتے تھے، یہ وہی جگہ تھی جہاں پر بیٹھ کر یکسانیت کی دعوت دیا کرتے تھے، یہ وہی جگہ تھی جہاں پر بیٹھ کر وہ ذکر کے مناجات کے حلقے قائم کیا کرتے تھے، یہ وہی جگہ تھی جہاں پر بابا گرو نانک بیٹھ کر لوگوں کو محبت کا الفت کا درس دیا کرتے تھے۔ یہ جگہ کھول دی گئی، اب کیا ہوگا؟ آپس میں محبتیں الفتیں بڑھیں گی۔ اب دیکھیں اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پاکستان میں نہیں بلکہ ہندوستان میں بہت ساری جو مسجدیں 60 سال سے 50 سال سے 70 سال سے بند پڑی ہوئی تھی، جن پر قبضہ کر لیا تھا، جن پر سکھوں نے قبضہ کر کے فیملیز ان کی رہنے لگی تھی، وہ سکھ آ رہے ہیں اور مسلمانوں کے سامنے مسجدیں پیش کر رہے ہیں، ہم نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، اب یہ مسجد تمہارے حوالے ہے، اب اس کے اندر اذان نماز شروع کرو۔ وہ مسجدیں 50 سال 60 سال 70 سال سے اذانوں کو ترسا کرتی تھی، سجدوں کے لیے بےتاب ہوا کرتی تھی، آج ان مسجدوں کے اندر سجدے ہو رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، ان مسجدوں سے دعاؤں کی آواز آ رہی ہیں۔ آپس میں محبتیں الفتیں، یہ 9 نومبر کا دن تھا، یہ معمولی نہ سمجھیں۔ اسی 9 نومبر کے دن کے اندر 2 فیصلے ہوئے، یہ اتفاقی نہیں ہوئے بلکہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہیں۔ اللہ کی طرف سے کوئی بھی بات اتفاقی نہیں ہوا کرتی بلکہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہوا کرتی ہے۔ القلوب بین اصبع الرحمن، لوگوں کے جو دل ہیں وہ رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں، یقلبها کیف یشاء، اللہ جدھر چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں، اس کو پلٹ دیا کرتے ہیں۔ جن دلوں میں نفرت ہو ان دلوں کی نفرتوں کو نکال کر محبت ڈال دیتے ہیں۔ جو اللہ مسلمانوں اور سکھوں کی نفرت کو محبت سے تبدیل کر سکتے ہیں تو خدا کی قسم وہی اللہ ہندو اور مسلمانوں کی نفرت کو نکال کر محبت ڈال سکتے ہیں، دونوں میں الفتیں ڈال سکتے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں محبت آئے گی، ہمارے دلوں میں الفت آئے گی، ہمارے درمیان سے دوریاں دور ہوں گی، قریبیاں بڑھیں گی، بعد دور ہوگا، قربت بڑھے گی، ہم آپس میں ملیں گے۔ تو فرمایا کہ ہمیں دعوت دینے کا موقع ملے گا، دین کو سمجھانے کا موقع ملے گا، پھر آپس میں ملنے کے بعد ہمارا دین پھیلے گا۔ آخر ہم بھی تو اس نبی کے امتی ہیں جو نبی رحمت للعالمین تھا، آخر ہم بھی تو اس نبی کے امتی ہیں جو نبی دشمنوں کو معاف کر دیا کرتا تھا، جو نبی کانٹے بچھانے والوں کو پھول بچھایا کرتا تھا، جو نبی پتھر برسانے والوں کو دعا دیا کرتا تھا۔ یہی وہ نبی ہے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی پر ایک بڑھیا کچرا ڈالا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ہوا وہ بڑھیا بیمار پڑ گئی، جو روزانہ کچرا ڈالتی تھی وہ 1 دن 2 دن کچرا نہیں ڈالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ بڑھیا بیمار پڑ گئی ہے، اللہ کے نبی اس کے گھر پر پتہ پوچھ کر تشریف لے گئے تاکہ اس کی حالت دریافت کرے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اس نے پوچھا کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں محمد تیری حالت دریافت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ بڑھیا آئی، دروازہ کھولا اور فرمایا کہ محمد ہاتھ بڑھاؤ، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہوں، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ وہ مسلمان ہو گئی۔ لہذا آج بھی ہمیں اپنے بزرگوں پر اعتماد کرنا چاہیے اور اعتقاد رکھ کر ہمیں سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے، بے صبرے نہیں بننا چاہیے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے بزرگان دین ریو پیٹیشن یعنی جو نظر ثانی کے لیے دوبارہ عرضی داخل کر رہے ہیں،
اس پر بھی لوگوں کو اشکال، اس پر بھی لوگوں کو اعتراض ہے۔ کیا اعتراض ہے؟ جب فیصلہ آ گیا تو پھر دوبارہ جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ کہتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے لیکن معصوم نہیں ہے، وہ غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ججوں سے غلطی ہو سکتی ہے۔ وہ نبی کی طرح سے معصوم نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہ ہو، وہ خدا نہیں ہے کہ ان سے جھوٹ صادر نہ ہو، ان سے جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے ہزاروں نظیریں موجود ہیں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، غلطی ہوئی، نظر ثانی کی عرضی داخل کی گئی تو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کو واپس لیا اور پھر دوبارہ فیصلہ بدل کے آیا۔ آج بھی امید ہے کہ ہمارا فیصلہ بدل سکتا ہے، بابری مسجد کے حق میں فیصلہ آ سکتے ہیں۔ آج ہم یہ نہ کریں کہ میڈیا پر بیٹھ کر اور واٹس ایپ پہ بیٹھ کر، فیس بک پر بیٹھ کر ہم مختلف طریقے سے رائے دینے لگیں، یہ کیوں کیا گیا، یہ کیوں کیا گیا، یہ دوبارہ نظر ثانی کے لیے عرضی کیوں ڈالی گئی۔ ایسا کہنے کے بجائے سوچ سمجھ سے کام لے کر بزرگوں کی عزت کا خیال رکھیں، ہم ان پر اعتماد کریں، بلکہ ان پر اعتماد کر بھروسہ کر کے ہم انتظار کریں، دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھداری کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی دعوانا شکریہ۔